یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام پیش خدمت ہے، اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خواندگی کا عالمی دن۔ میں ہوں آپ کی میزبان صدرا اختر، اور آج اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود، جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید، شکریہ آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے اپنا خصوصی وقت دیا۔ 2019 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں خواندگی کی عالمی شرح 60% کے قریب ہے، جو کہ دن بدن امپروومنٹ کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت سی بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے اندر ایک ادارہ جو اپنی خدمات انجام دے رہا ہے اور بہت اچھے سے دے رہا ہے وہ ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جو کہ فاصلاتی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے تعلیم کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو فزیکل میئر سے، جیسے کہ ٹرانسپورٹیشن کے مسائل یا پھر کوئی کمیونٹی کے مسائل کے باوجود وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے۔ تو میرے خیال سے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایشیا کی سب سے بڑی فاصلاتی تعلیم کا ادارہ ہے جو کہ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور میرے خیال سے پاکستان میں اس ادارے کا ہونا ایک بہت بڑی، یہ کہنا چاہیے کہ ایک پازیٹیو ان پٹ ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، جہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل 25A کی اور ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن فار آل، تو ہم ہر بچے کو تعلیم جو ہے بنیادی حق ہے، اور وہ بنیادی حق دینے کے لیے ہم پبلک سطح پر یا پھر ہم قومی سطح پر جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے، اور کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ہم اس آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم خواندگی کے عالمی دن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میرے ساتھ بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں جو کہ اس بارے میں بہت اچھے سے ان پٹ دے سکیں گے۔ تو سر، میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، کیا وجوہات تھی جس کی بنیاد پر یہ ادارہ وجود میں آیا، اور کیا موٹیوز تھے جس کی بنیاد پہ محرکات تھے کہ آپ کو یہ لگا کہ یہ تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے؟ جی، پہلے تو سب سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موقع پہ جو لٹریسی ڈے کا ایونٹ ہے آپ نے مجھے مدعو کیا، اور آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے ہم اپنی کاوشوں کو اور ان کی ناکافی ہونے کو، فیوچر کو ڈسکس کر سکیں گے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جہاں تک تعلق ہے جی، یہ 1974 میں ہمارے وجود میں آئی تھی، اور ہمارے لیٹ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے یو کے وزٹ میں، یو کے اوپن یونیورسٹی جو تھی وہ دنیا کا پہلا فاصلاتی تعلیم کا ادارہ تھا، جب انہوں نے اس کو وزٹ کیا تو وہاں سے پرابلی انہوں نے یہ آئیڈیا لیا، اور پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے یہ ایشیا کی پہلی اوپن یونیورسٹی کا قیام جو تھا اس کا انتظام کیا۔ 1974 میں یہ پیپلز اوپن یونیورسٹی کے نام سے بنی تھی، اور پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس کا نام بدل کے تو اس کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام دیا گیا۔ اس وقت اس یونیورسٹی میں کوئی تقریباً 11 لاکھ کے قریب طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پروگرامز کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیے تو کیونکہ اس کا بنیادی مینڈیٹ لٹریسی بھی تھا اور ابتدائی تعلیم تھا، تو یونیورسٹی اب کوئی مڈل سے اپنے پروگرام شروع کرتی ہے جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں جس میں زیادہ تر اسکل بیسڈ ہیں، اور پھر PhD تک ہمارے پاس پروگرامز موجود ہیں، اور یونیورسٹی میں 4 فیکلٹیز ہیں جی جو ان پروگرامز کو چلاتی ہیں۔ ان میں ایجوکیشن کی فیکلٹی اپنی تعداد، طلباء کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی فیکلٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلامک اسٹڈیز اور عربک کی ایک فیکلٹی ہے جی، سائنسز کی ایک فیکلٹی ہے، اور ہمارے پاس سوشل سائنسز کی فیکلٹی ہے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر 11 لاکھ طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا نمبر ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 11 لاکھ جو افراد ہیں وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم، کیونکہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کے بارے میں ایک ہی پہلو ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کرنی ہے، آپ نے جانا ہے، آپ نے فزیکلی موجود ہونا ہے، جسمانی طور پہ کلاس میں موجود ہونا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ کیونکہ آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں جو کہ فاصلاتی نظام تعلیم سے ڈیل کر رہا ہے، تو آپ ہی اس کے بارے میں بتائیں کہ فاصلاتی نظام تعلیم ہے کیا، کس طرح کام کرتا ہے، اور کیا اس میں عمر کی کوئی قید ہے یا نہیں؟ بالکل، اگر آپ اس کی روایتی تصور میں چلے جائیں جو کہ اب بالکل بدل چکا ہے،
تو وہ یہی تھا کہ آپ لرنرز جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں یا اپنے اپنے ورک پلیس پہ رہتے ہیں, اور یونیورسٹی ان کو ڈاک کے ذریعے سے لرننگ میٹیریلز پرووائڈ کرتی ہے, اس کے ساتھ ٹیوٹوریلز کی شکل میں ان کو لرننگ سپورٹ مہیا کرتی ہے, اور ان کا امتحان ان کے جو گھروں کے قریب کوئی ڈیزیگنیٹڈ ایگزامینیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ بلا کے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. سو یہ اس کا روایتی تصور تھا. عمر کی کوئی قید نہیں, آپ عمر کے کسی بھی حصے میں داخلہ لے سکتے ہیں, کسی بھی پروگرام میں. پروگرامز کو کمپلیٹ کرنے کے لحاظ سے کہ کتنے دورانیے میں مکمل کریں گے اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں تھی. یہ ایک سیلف بیسڈ لرننگ کا ماڈل ہے. لیکن اور ہمیشہ سے یوں بھی رہا کہ اس کو دنیا میں سیکنڈ ریٹ ایجوکیشن کے طور پہ گردانا جاتا تھا. یعنی سیکنڈ اپرچونٹی سے یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی وجہ سے اپنی تعلیم وقت پہ مکمل نہیں کر سکتے تو وہ عمر کے کسی بھی حصے میں یہاں آئے اور اپنی تعلیم ایک سیکنڈ چانس کے طور پہ تھا. لیکن اوور دا پیریڈ اس میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں, اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا جی یہ جو پوسٹ کووڈ پیریڈ ہے ہمارا, اس دوران میں کیونکہ ہم جس تجربے سے گزرے جہاں پہ آپ کے تمام سسٹمز تقریباً بند ہو گئے تھے, تو لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا بجائے اس کے کہ وہ اس موڈ کی طرف شفٹ کرتے. اور پھر اس دوران 3 سال میں جس طرح کووڈ کی ویکسین پہ بہت سارا کام ہوا, اسی سپیڈ سے ڈسٹینس ایجوکیشن پہ بہت سارا کام ہوا. اب ایگزسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز بھی آن لائن ایجوکیشن پہ شفٹ ہو گئی ہیں, کچھ مکمل طور پہ اور کچھ اپنے پروگرامز کے اندر بلینڈڈ شکل میں کچھ حصہ آن لائن پورا کرتے ہیں اور کچھ حصہ جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے. ایسا ہونے سے اس موڈ آف ایجوکیشن کو جو ایکسیپٹنس ملی ہے لارجر اسکیل پہ دنیا میں وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے. اس کی کوالٹی پہ شروع سے سوالات اٹھائے جاتے رہے. اب اس دور میں جب دنیا کے باقی تمام یونیورسٹیز نے اس کی طرف شفٹ کرنا تھا تو ان کوالٹی ایشوز کو ایک تو ریزالو کرنے پہ توجہ ہوئی, اور دوسرا جس طریقے سے یہ کنڈکٹ ہوتی تھی اس کی ویلیو کو ریکگنیشن بھی ملی. سو اس وقت دنیا کی جو اوپن یونیورسٹیز ہیں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ان کے علاوہ باقی تمام یونیورسٹیز بھی مور اور لیس اوپن یونیورسٹیز کے طرز عمل پہ کسی نہ کسی حد تک کام کرتی ہیں. جی بالکل. اور دیکھیں کہ جہاں پر ایک سٹگما ایسوسیٹ تھا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کہ آج سے پہلے فاصلاتی تعلیم کو برا سمجھا جاتا تھا یا سیکنڈ ریٹ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں, لیکن کووڈ کے بعد جہاں پر بہت سے تعلیمی ادارے خاص طور پہ پرائیویٹ کولیپس ہوئے, وہیں پہ آپ نے دیکھا کہ اس سے فاصلاتی تعلیم کے اندر کافی زیادہ نمایاں رجحان لوگوں کا آیا, اور لوگوں کو اہمیت کا پتہ چلا کہ آپ گھر کے اندر رہ کر بھی بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. اور وہ موڈ آف لرننگ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے آج سے 50 سال پہلے اپنایا اس کو اتنی ہی اہمیت دی گئی. تو میرے خیال سے یہ ایک فاصلاتی نظام تعلیم کا پلس پوائنٹ ہے جو کہ ہم سب لوگوں نے سمجھا. اور یہاں پر میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جیسے پروفیسر ڈاکٹر ناصر صاحب نے یہ بتایا کہ 11 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں, اور یہ میرے خیال سے اس میں خواتین کی ابھی پروفیسر صاحب ریشو بتا رہے تھے وہ 50% ہے, جو کہ بہت ہی خوشائند عمل ہے کہ جہاں پر خواتین اس تعلیمی دھارے میں اتنا ہی شریک ہو رہی ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ سے میں یہ پوچھوں کہ 50 سالوں میں تعلیمی استطاعت بڑھانے جدت کے کون کون سے مراحل ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے طے کیے ہیں؟ پہلے تو جی آپ کی بات کا جو پہلا حصہ تھا آپ کی اجازت سے کہ جو 50% ہم کہتے ہیں نا خواتین یا بچیاں پڑھتی ہیں, یہ 50% بھی وہ اس طبقے سے ہیں جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ جو فائنینشلی ڈپرائیوڈ ہے, جو جغرافیکلی آئسولیٹڈ ہے, جو کلچرلی آئسولیٹڈ ہے. مطلب پاکستان کے بہت سارے حصے جہاں پہ کلچر اس طرح کا ہے کہ بچیوں کا گھر سے باہر نکلنا کوئی بہت اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. اسی طرح فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ 50% بچیاں اس طبقے سے ہیں جی. یہ 50% اس طبقے کا حصہ نہیں ہے جو شہروں میں رہتا ہے اور آسودہ زندگی گزارتا ہے اور ان کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں. سو اگر یہ یونیورسٹی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بچیوں کے لیے تعلیم کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا. میرے لیے اس سے زیادہ اور تقویت کی بات ایز اے پارٹ آف دا انسٹیٹیوشن نہیں ہوتی جب میں کسی بہت دور دراز گاؤں میں جاؤں اور کوئی خاتون, کوئی بیٹی, کوئی بہن وہاں ملے اور وہ یہ کہے کہ میں ملک بانی کا کام کرتی ہوں
اور یہ بات میں نے اوپن یونیورسٹی کے کورس سے سیکھی تھی. زبردست. اور وہ اپنے آپ کو وہاں سپورٹ کر رہی ہو, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو ریلیٹیولی. سو اس سے زیادہ خوشی اور تقویت اور کسی بات سے نہیں ہوتی. آج کے جو دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم نے اپنے آپ کو ماڈیفائی کیسے کیا وقت کے ساتھ ساتھ. ہمارا آغاز جو تھا وہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں تھیں, اور ٹانگوں پہ بیٹھ کے ہمارے لوگ جا کے لوگوں کو کنونس کیا کرتے تھے کہ تعلیم کی طرف آئیے. اور الحمدللہ آج ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹلائزڈ ہے, اور میں بہت سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزڈ یونیورسٹی ایٹ لیسٹ پاکستان میں ہمارے اسکیل پہ موجود نہیں ہے جی. بچے ہمارے پاس آن لائن ایڈمیشن لیتے ہیں, اور گریجویشن تک, ڈگری جاری ہونے تک ان کا تمام پروسیسز جو ہیں وہ ڈیجیٹلائزڈ ہیں جی. یہ ہم نے 2018 میں اس سفر کو شروع کیا تھا ڈیجیٹلائزیشن کو, اور ہم نے کووڈ سے تھوڑی دیر پہلے ہی اس میں کافی پیش رفت کی, اور اب یہ اپنے تیسرا سیمسٹر ہے کہ ہم مکمل طور پہ ڈیجیٹلائز ہیں. ہمارے جو پروگرامز کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک وہ ہیں جن کا تعلق ہم کہتے ہیں لٹریسی کے ساتھ ہے, جس میں میٹرک ہے, جس میں ہمارے مڈل کے پروگرامز ہیں, ایف اے کے پروگرامز ہیں, بی اے تک کے پروگرامز ہیں. یہ ایجوکیشن بہت زیادہ سبسڈائزڈ ہے. مثلا میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ہاں جو مڈل پروگرام ہے وہ جس میں جتنے بھی بچے انرولڈ ہیں وہ سارے کے سارے فنڈڈ ہیں, ان کو کوئی فیس نہیں دینا ہوتی, کسی طرح کے کوئی چارجز نہیں دینے ہوتے. میٹرک کے پروگرام میں گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بچوں کی تعلیم 100% فری ہے. ہم اسے کچھ چارج نہیں کرتے, اور اس کے ریسورسز تمام یونیورسٹی خود بیئر کرتی ہے جی, خود دیتے ہیں انہیں یہ ریسورسز. اسی طرح جو اس کے بعد ہمارے جو گریجویٹ انڈر گریجویٹ پروگرام ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے, ان میں ہمارے پروگرام ٹوٹلی کمپلائنٹ ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی پالیسیز ہیں ان کے ساتھ, اور ہماری ڈگریز بھی بالکل اسی طرح سے ریکگنائزڈ ہیں جس طرح کسی بھی اور یونیورسٹی کی ڈگری پاکستان میں پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی ڈگری ریکگنائزڈ ہے, ہماری بھی ویسے ہی ریکگنائزڈ ہے. آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنلی بھی ریکگنائزڈ ہے. ہمارے پاس تقریباً جی کوئی 600 کے قریب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں. ابھی ہم نے انٹرنیشنل اپنے اسٹوڈنٹس پہ توجہ بہت لیٹلی شروع کی, یہ پچھلے کوئی 1.5 سال میں ہم نے اتنے اسٹوڈنٹ انرول کیے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تقریباً 36 ممالک سے ہیں جو ہمارے پاس انرولڈ ہیں. ابھی ان کی تعداد بے شک بہت تھوڑی ہے, اور ان میں ایکسپیٹریٹس جو ہیں ہمارے پاکستانی وہ بھی شامل ہیں جو دوسرے ملکوں سے. ابھی ہم اس سال سے ایک RPL ایک پروگرام ہوتا ہے جی, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ, جو ہمارے لوگ دوسرے ممالک میں پرٹیکولرلی گلف میں کام کرتے ہیں, وہ اسکلڈ ہیں لیکن ان کے پاس کیونکہ کوئی سرٹیفکیٹس نہیں ہیں تو ان کو اس طرح سے پے نہیں ملتی جس طرح سے باقی لوگوں کو پے کیا جاتا ہے. تو ہم ان کی سکلز کو اسیس کر کے ان کو ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں گے, یہ پروگرام شروع کریں گے. یہ ہماری لٹریسی بڑھانے میں اور ہمارے لوگوں کی ارن کرنے کی کیپیسٹی بڑھانے میں خاصا ہیلپ فل ہوگا. پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, جیسے ابھی آپ نے بات کی ڈیجیٹلائزیشن کی, تو میں چاہوں گی کہ میں اپنے اسی سوال کو کنٹینیو کروں کہ ڈیجیٹلائزیشن اور جو ایک IT میں بوم آ رہا ہے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے, اور دن بدن ہم ایڈوانسمنٹ دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں, تو اس نے ڈسٹینس لرننگ کو کس حد تک متاثر کیا ہے؟ کیا یہ پازیٹیو پروسیس کے یا پھر اس کے کال سے نیگیٹیولی امپیکٹ ہوا ہے, یا پازیٹیو کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ جن لحاظ سے تو یہ فائدے کی بات ہے جی, اس میں سب سے فور موسٹ بات اس کی ایکیڈیمک ورتھ ہے. آن لائن ہو جانے سے جو آپ کے جتنے بھی ایکیڈیمک سسٹمز ہیں, مثلا اسٹوڈنٹ کی انرولمنٹ ہے, اس کی اٹینڈنس ہے, آپ کی طرف سے اس کو اسائنمنٹس کی فیڈ بیک ہے, ان کا ایگزام ہے, یہ تمام آڈیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں. اس میں وہ جو مینول ہوتی تھی تو آپ اس کا آڈٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں. خاص طور پہ ہمارے جیسی یونیورسٹی جس کا پاکستان میں بہت زیادہ اسپریڈ ہے, ہمارے پاکستان میں جی کو 54 ریجنل آفیسز ہیں پورے پاکستان میں نا, تو وہاں پہ آڈٹ کرنا, ان کو کنٹرول کرنا, مانیٹر کرنا مشکل تھا. اس سسٹم سے ان کی مانیٹرنگ اور آڈٹ اچھا ہو گیا. اب جو اس کی مشکلات ہیں وہ بھی بہت ریئلسٹک ہیں جی. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی تک پورے پاکستان میں جو آپ کی ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے نا, اس کو آپ انشور نہیں کر سکتے.
آپ کو کوئی ایسا دن بھی مل سکتا ہے جس دن آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں لیکن کنیکٹیوٹی نہ ہو, نہیں ہو سکی. وہ سندھ, انٹیریئر سندھ ہے, بلوچستان کے علاقے ہیں, گلگت بلتستان ہے, کشمیر کا بارڈر ایریا ہے جہاں پہ انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, جو کہ ایک بالکل لازمی جزو ہے آن لائن ایجوکیشن کا. سو اس کے اپنے چیلنجز ہیں. اسی طرح جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کیپیسٹی کہ وہ یہ گیجٹس آن کر سکیں, مثلا ایک لیپ ٹاپ رکھ سکیں یا آپ کے پاس کوئی اچھا موبائل لے سکیں جس کے ذریعے سے یہ ہونا ہے, تو یہ ان کے مسائل ہیں. فائدہ یہ ہے کہ جس کو پہلے گلگت سے ٹریول کر کے اسلام آباد آنا ہوتا تھا امتحان دینے یا فرض کر لیجیے ایک ورکشاپس پڑھنے, اب اسے نہیں آنا پڑتا. بچیوں کو جب ٹریول کرنا ہوتا تھا تو ساتھ گھر کے 2 ممبران ٹریول کرتے تھے, وہ ان کے لیے آسانی ہے کہ انہوں نے نہیں آنا, اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. یونیورسٹی نے اس معاملے میں جتنی فیسیلیٹیشن پاسبل تھی جی وہ کر رکھی ہے. ہم نے اپنے تمام ریجنل آفیسز میں انٹرنیٹ, جو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے, اس کی پروویژن دی ہوئی ہے. جو اس علاقے کے بچے ہیں اگر ان کے گھروں میں نہیں فیسلٹی اویلیبل تو ہمارے سینٹر پہ آ جائیں. سو بجائے کہ ایک بچہ گلگت سے چلے اور اسلام آباد آئے تو وہ اپنے گلگت سے چلتا ہے اور اس سے ہمارے گلگت والے آفس میں ہی آ جاتا ہے, وہاں اس کو سب کچھ اویلیبل ہے, وہاں بیٹھ کے وہ کلاسز پڑھ سکتے ہیں اپنی. سو یہ دونوں طرح کی بات ہے جی, فوائد بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں. قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام آپ سن رہے ہیں اور اس پروگرام کا موضوع ہے خواندگی کا عالمی دن, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود. ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک سامعین اور ناظرین. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم عالمی یوم خواندگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کیا اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود جو کہ وائس چانسلر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے, اور ہم بات کر رہے ہیں تعلیم اور تعلیم سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں اور اپرچونیٹیز ہیں جو کہ ہماری عام عوام تک کہنا چاہیے کہ ان کے پاس موجود ہیں اور وہ شاید جانتے ہیں یا پھر ان کے پاس اس میں علم کی کمی ہے, تو ہم ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں نالج کو کہ کس طریقے سے وہ اپنے ارد گرد ان اپرچونیٹیز کو پہچان کے اپنی تعلیم کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں. فاصلاتی نظام تعلیم کے بارے میں جب ہم بات کریں تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو 50 سالوں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور میں پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز بھی آپ سے خدمات حاصل کر رہی ہیں اس سلسلے میں؟ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز نے کووڈ کے دوران تو جی ہم سے بہت رابطہ کیا اور ہم جس حد تک ان کی مدد کر سکتے تھے, ان کی جو اس دور میں آن لائن شفٹ ہونے کا خواہش تھی تو ہم نے اپنی حد تک اس کو کیا. آن لائن ایجوکیشن کیونکہ صرف اور صرف ایجوکیشن کو سلائیڈز پہ, ایجوکیشن کو واٹس ایپ پہ, PDF فائلز پہ کر دینے کا نام نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر اس سے ریلیٹڈ آبویسلی نہیں تھا تو ہم ایک حد تک ان کی مدد کر سکتے تھے. لیکن یونیورسٹی نے اس زمانے میں مثلا پاکستان کی تقریباً 18 یونیورسٹیوں کو ایک پروجیکٹ تھا ہمارا جس میں ہم نے انیبل کیا آن لائن ایجوکیشن کے لیے, جس میں ویمن یونیورسٹیز بھی تھیں اور دوسری بھی تھیں. سر میں جاننا چاہوں گی کہ اب تک کتنے پاکستانی شہری ہیں جو اس یونیورسٹی سے, اس ادارے سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں, اور سالانہ اینولی کتنے بچے ہیں جو کہ اس یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں؟ اتفاق سے جی ہمارے 50 سال اس سال پورے ہونے ہیں. 2024 میں 21 مئی کو یونیورسٹی کے 50 سال مکمل ہوں گے, اور اب تک ہم ہماری یونیورسٹی سے 46 لاکھ طلباء ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں جی. اور یہ بہت ہی خوش آئند ہے کہ اس 46 لاکھ جو اسٹیٹسٹکس آپ نے شیئر کیے اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ پسماندہ علاقوں کے لوگ ہیں, جو کہ دور دراز علاقوں کے لوگ ہیں, اور وہ لوگ جو کہ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں, اور تعلیم جو کہ ایک زیور ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ گود سے گور تک تعلیم حاصل کرو, اور آج کا دن بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لٹریسی ڈے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یہ ایک ایسا قدم ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے, اور یہ ہمارے ارد گرد جتنے بھی تعلیمی ادارے اس سلسلے میں جو بھی اپنی کاوشیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند ہے. یہاں پر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ معیار تعلیم میں یہ جامعہ اس سال پورے پاکستان میں سر فہرست رہی ہے, جو کہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے, اور وہ کون سے اقدامات اور عوامل ہیں جن سے تعلیم کے معیار کو آپ لوگ جانتے ہیں, یعنی کہ کوالٹی کو کیسے آپ معیار کرتے ہیں, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں؟ جی, یہ جو ہماری کوالٹی آف ایجوکیشن میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی رینکنگ میں ہم اس دفعہ پاکستان میں نمبر 1 تھے,
اور دنیا میں پرابلی 25واں شاید نمبر تھا جی ہمارا اس میں. دنیا سے میری مراد ہے کہ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی اس رینکنگ میں کوئی 1237 یونیورسٹیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پوری دنیا سے، جن میں ہمارا 25واں نمبر تھا. اور اس کو نا جی اسپیسیفکلی سمجھنا چاہیے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیاں اکثر اوقات ان ایسے سلوگنز کو بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور ایک طرح سے غلط نہیں ہوگا کہ مس انٹرپریٹ کرتی ہیں. اصل میں یہ ایس ڈی جیز کے 17 گولز ہیں، جن میں سے ایک جو ایس ڈی جی 4 ہے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے. تو ٹائمز ہائر ایجوکیشن نے یونیورسٹیوں سے یہ ڈیٹا طلب کیا کہ آپ ان میں سے کسی 3 گولز پہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ان پہ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر دیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. تو ہم نے جو گول چوز کیے ان میں سے ایک ایس ڈی جی 4 تھا، ایس ڈی جی 8 تھا، 11 تھا، اور ایک ایس ڈی جی 17 ہے جس پہ انہوں نے تمام یونیورسٹیوں سے ڈیٹا کمپلسریلی مانگا تھا. سو ہم ایس ڈی جی 4 میں ہماری یونیورسٹی کا یہ رینک تھا. اب کیونکہ اس گول کا ٹائٹل ہے کوالٹی آف ایجوکیشن، تو لہٰذا جب اس کو ہم نریٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوالٹی آف ایجوکیشن میں پہلے یہ کوالٹی آف ایجوکیشن جنرل ٹرم نہیں ہے. ایس ڈی جی 4 کے اندر دی گئی ڈسکرپشن میں جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کے پیرامیٹرز پہ ہماری یونیورسٹی بنوانا ہے. اور میرے نزدیک اپنے جگہ پہ اپنے ریسورسز ریسٹرینٹس میں رہتے ہوئے یہ ایک بڑی اچیومنٹ تھی ہمارے دوستوں کی جنہوں نے اس پہ کام کیا. اچھا، اس کو برقرار رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے جی، ہماری یونیورسٹی میں ایک ریگولر سسٹم پایا جاتا ہے جس میں ہم ہر 3 سال کے بعد اپنے کورسز کو ریوائز کرتے ہیں، اور پھر 5 سال کے بعد ہر کورس کی میجر ریویژن جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ اس کی ڈیزیگنیٹڈ باڈیز ہیں جن کے ذریعے سے وہ کریکولم اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہم آن لائن ایجوکیشن میں سنکرونس ٹیچنگ کرتے ہیں، جس میں ہم ٹیچنگ سپورٹ کے علاوہ ڈائریکٹ ٹیچنگ ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جو ایک سنکرونس موڈ پہ ہم انہیں پڑھاتے ہیں. پھر امتحان کی کوالٹی ہے جی ہمارے یہاں. جنرلی سیمیسٹر سسٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ جو استاد پڑھاتا ہے وہی امتحان بناتا ہے اور وہی امتحان کنڈکٹ کرتا ہے. ہمارے یہ تینوں حصے علیحدہ ہیں، پڑھانے والے لوگ اور ہیں، اس کا ایگزام بنانے والے لوگ اور ہیں، اور اس کو کنڈکٹ کرنے والے چیک کرنے والے لوگ اور ہیں. سو یہ میں اس کو یوں نہیں کہتا کہ یہ بہت ہے یا عجیب بات ہے، یہ بالکل روٹین کی بات ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ تینوں کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ بھی معیار تعلیم کو مینٹین کرنے میں ہیلپ دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر کے کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کو بہت دیکھا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی خوشائند ہے کہ آپ لوگ معیار کی بات کر رہے ہیں اور معیاری تعلیم کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ سر ابھی آپ نے بات کی نصاب کی، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سامعین اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ نصاب کتنی مدت میں تبدیل ہوتا ہے، اور نصاب ترتیب دیتے وقت کن چیزوں کو اہمیت آپ لوگ دیتے ہیں؟ جی، ہمارے اس میں ایک بنیاد پہلا سٹیپ جو ہے نا جی وہ کمیٹی آف کورسز ہوتا ہے. جب بھی کوئی کورس انویژن کیا جاتا ہے تو ہم ایک کمیٹی آف کورسز بناتے ہیں جس میں اس ڈپارٹمنٹ کے تمام اساتذہ ہوتے ہیں، اور پاکستان کی دوسری یونیورسٹیوں سے کم از کم 2 ایکسپرٹ سبجیکٹ کے ہم اس کمیٹی میں رکھتے ہیں. ایک آدمی اس میں ٹیکنالوجی سے آتا ہے جو کہ اس کو بعد میں ٹیکنالوجی بیسڈ کنٹینٹ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے. سو یہ ٹیم اس وقت موجود یونیورسٹیوں کے مختلف نصاب اس پروگرام کے اس کورس کے اور دنیا میں کیا چلتا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کورسز کے نامنکلیچرز، ان کے کریڈٹس، ان کی اسکیم آف اسٹڈیز، ان کا فیصلہ کرتی ہے. اور یہ اس لیول پہ ڈیبیٹ ہونے کے بعد پھر اس کو ہم ایکیڈیمک فیکلٹی بورڈ ہے ہمارا، ایک تو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے بعد پوری فیکلٹی کا ایک بورڈ ہوتا ہے جہاں پہ یہ پھر تھریش آؤٹ کیا جاتا ہے. فیکلٹی بورڈ سے ہونے کے بعد اس کو ایکیڈیمک کاؤنسل میں ڈسکشن میں لایا جاتا ہے، اور وہاں سے اپروو ہو جائے تو پھر یونیورسٹی کی جو سب سے ایپک باڈی ہے جس کو ایگزیکٹو کاؤنسل ہم کہتے ہیں، وہ اس کی اپروول دیتی ہے. سو یہ سٹیپس جو ہیں ان کو فالو کرنا اٹ سیلف ایک طرح سے پروگرامز کو دنیا کے ساتھ کانٹمپریری بھی رکھتا ہے اور ود ان کورسز کوالٹی آف کنٹینٹ کو بھی انشور کرتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو بچوں کو ہم آہنگ رکھنا جو آج کل کا طرز زندگی ہے اور آج کل کا جو طرز تعلیم ہے اس کے ساتھ بہت ضروری ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یونیورسٹیز میں جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر اپ گریڈیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس یونیورسٹی کو بھی، اور ایون کہ جتنے بھی ہمارے باقی ایجوکیشن فار آل کا جو ہم سلوگن لے کے چلتے ہیں تو باقی اداروں کو بھی اسی طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے.
چاہیے. میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کتنے پورے ملک میں یونیورسٹی کے کتنے علاقائی دفاتر ہیں اور کیا کیا سہولیات ان دفاتر میں بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں. یونیورسٹی کے جی پورے پاکستان میں 54 آفیسز ہیں جن کو ہم ریجنل سینٹرز کہتے ہیں. یونیورسٹی اپنے ایکٹ کے مطابق کیمپسز نہیں بنا سکتی, یونیورسٹی اپنے ریجنل سینٹرز بناتی ہے. یونیورسٹی کی جتنی بھی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز کا اپروول اور پلاننگ ہے وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے. جب وہ پروگرام اپروو ہو جاتے ہیں تو ان کے امپلیمنٹیشن یونٹس جو ہیں وہ پھر تمام صوبوں میں ہیں, صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ ہیں, ان کے بڑے بڑے شہروں میں ہیں, اور پھر ہم جہاں ضرورت دیکھتے ہیں تو ہم وہاں پہ اپنے اسٹڈی سینٹرز بناتے ہیں. جہاں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم ہے, دور دراز علاقہ ہے تو اور وہ سینٹر سے دور ہے تو ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے ہم سینٹرز بناتے ہیں. اس وقت 54 ریجنل آفیسز کے علاوہ ہمارے 1200 سے زیادہ اسٹڈی سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں. سر کیا اس میں بچوں کی کوئی ٹائمنگ ہے کہ اس ٹائم میں آ کے وہ اپنے لیے فیسیلیٹیشنز لے سکتے ہیں؟ جی, ان کا ہم ایک اسکیجول اناؤنس کرتے ہیں, آج کل آن لائن ہوتا ہے, جس میں 2 طرح سے سپورٹ ہے. ایک ہم ٹیوٹوریلز دیتے ہیں. ٹیوٹوریلز جو ہیں وہ یونیورسٹی کے اساتذہ کے لیے کمپلسری ہے کہ وہ ضرور اس میں جاتے ہیں. یعنی ایک اسکیجول دیا ہوا ہے, آج استاد نے اپنے گیون مقام پہ اس ٹائم پہ موجود ہونا ہے, اور اس علاقے کے طلباء آ کے اگر کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے آپشنل ہے, وہ آئیں اور رہنمائی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ورک شاپس ہوتی ہیں جو آن لائن ہے اب میجورٹی, علاوہ میٹرک, ایف اے اور بی اے کے باقی آن لائن ہوتی ہیں. اس میں وہ طلباء کے لیے مسٹ ہیں. ان میں ہم اپنی پوری کتاب کے, ہماری کورسز کے جنرلی 9 یونٹ ہوتے ہیں, 9 چیپٹرز آپ کہہ لیجیے. ہمارے اساتذہ ان چیپٹرز کو ان لیکچرز کے دوران کور کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. ایک انتہائی تشویشناک پہلو کی طرف میں آنا چاہوں گی کہ جب ہم پاکستان کے اسٹیٹسٹکس اور اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 28 ملین بچے جو ابھی بھی اسکول سے باہر ہیں, جو یا ان کی تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے اور وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں یہ جاننا چاہوں گی, کیونکہ آپ کا تعلق بھی درس و تدریس سے ہے, تو اداروں کا کیا کردار ہے, یا آپ کا ادارہ یا پھر جنیرک ہم دیکھیں تو کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں. آپ نے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے آج کے اس موضوع کے لحاظ سے بھی. 28 ملین بچہ جس کو ہم اسکول میں نہیں بھیج سکے, اس کی عمر گزر گئی, اور یہ تقریباً آپ حیران ہوں گی جی کہ اتنے ہی ہیں جتنے اسکول کے اندر ہیں. اسکول میں کوئی 32 کے قریب ہے, 32 ملین ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا محکمہ تعلیم پورے جتنے بھی اس کے آرگنز ہیں سب مل کے جتنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتنے ہی سائز میں بچے اسکول سے باہر بھی ہیں. ان بچوں کو اسکولز میں پڑھانے کے لیے گورنمنٹ کے بہت سے ادارے بنے ہوئے ہیں. یونیورسٹیز ڈائریکٹ اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتی. یونیورسٹیز ان بچوں کو پڑھانے کے جو ادارے ہیں ان اداروں کو ہیلپ کر سکتی ہیں. ان میں آپ کے پاس لٹریسی ڈپارٹمنٹس ہیں, ان میں آپ کے پاس NCST ہے, ان میں آپ کے پاس بیکس ہے, اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں جو مل کے اس طرح کے کنٹریبیوشن کرتے ہیں. یونیورسٹی ان جگہوں میں پڑھانے والے اساتذہ کی ٹریننگ کا اہتمام کرتی ہے, ان کے لیے سلیبسز بنانے میں ہیلپ کرتی ہے, اور وہ یونیورسٹی یہ کام بڑے عرصے سے کر رہی ہے. ہماری شاید پاکستان میں ایک اکیلی یونیورسٹی ہے جس میں ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور یہ جس تعلیم کی آپ بات کریں یہ ساری نان فارمل ایجوکیشن میں آتی ہے. سو ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن ہم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جتنے ادارے ہیں ان کو گورنمنٹ اسٹرینتھن کرے. کیونکہ دیکھیے 28 ملین بچے کو اسکول میں لانا یہ 1 سال 2 سال 3 سال کا کام نہیں ہے, اس میں بہت سارا وقت چاہیے. یہ جو جتنے بھی اداروں کے میں نے نام لیے جو نان فارمل ایجوکیشن کے ہیں, گورنمنٹ کو ان کے سائز کو بڑھانا چاہیے, ان کے آؤٹ ریچ کو یعنی ان کے بجٹ کو بڑھانا چاہیے, اور ان کی کمپیٹنس کو بڑھانے پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم ان بچوں کو اسکول میں لا سکیں وقت پہ. جی ایک اور الارمنگ بات میں آپ سے یہاں شیئر کرتا جاؤں. جی جب ہم کہتے ہیں نا 28 ملین ہے, آپ پاکستان میں ہسٹری پڑھیں تو ہم نے ہر سال آن ایوریج اپنی لٹریسی کو 1% بڑھایا ہے. کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے, لیکن ایوریج 1% ہے. ہماری آبادی 2.5% بڑھتی ہے ہر سال. اس کا مطلب ہے میں اپنے موجودہ سائز میں رہتے ہوئے اگر یہ کام جاری بھی رکھوں تو میں ہر سال 1% زیادہ پڑھاؤں گا لوگوں کو پچھلے سال کے مقابلے میں, اور تقریباً 1.5% پیچھے سے اور ایڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ 2.5% آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے. اس کا مطلب ہے اس سائز پہ رہتے ہوئے ہم کبھی بھی یہ ٹاسک پورا نہیں کر سکتے. ہر سال ہم الٹریٹس ایڈ کر رہے ہیں پاپولیشن کے اندر. گورنمنٹ کو اس بات پہ بہت سیریسلی سوچنا چاہیے. بالکل.
اب میں آؤں گی سوشل ویلفیئر کے پہلو پہ کہ بہت بڑے نامی گرامی یونیورسٹیز نے ایک اصول بنایا ہے کہ وہ کریڈیٹورس جسے سوشل ویلفیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں تب تک ڈگری نہیں ایشو کی جاتی جب تک اپنے اس بچے نے یا اسٹوڈنٹ نے کسی ایسے پروجیکٹ میں کام نہ کیا ہو جہاں پہ اس نے سوسائٹی کے لیے کچھ کیا ہو یا سوشل ویلفیئر کے بارے میں کچھ کیا ہو. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ کا بھی یہ مینڈیٹ ہے جہاں پہ آپ سوشل ویلفیئر کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ جی, اس کا ایک پہلو تو وہی ہے کہ ہمارے انڈر گریڈ پالیسی جو نئی ہے اس میں ہر اسٹوڈنٹ کو سوشل کنٹریبیوشن کرنی ہے ان فارم آف سم سروس ٹو دا کنٹری, اور وہ تو کمپلسری پارٹ ہے, وہ سب کرتے ہی ہیں. دوسرا حصہ جو ہے نا جی وہ ہے ہمارے یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے سینٹر نے بنایا ہے, سینٹر فار سوشل ریکنسٹرکشن, جس کے ذمہ یہ کام ہے. مثلا میں آپ کو چند انیشیٹو بنا سکتا ہوں اس کے. ہم جیل انمیٹس کو تعلیم فری دیتے ہیں. وہ لوگ خاص طور پہ وہ خواتین جو جیلوں میں ہیں فار سم ریزن اور ان کے بچے وہیں رہتے ہیں ان کے ساتھ, تو ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں, تو ان کے لیے ہم جیل میں ہی کلاسز کا اہتمام کرتے ہیں. جیل میں ہی جو قیدی قید کاٹ رہے ہوتے ہیں اور ان پڑھے لکھے ہیں ان سے ہی پڑھواتے ہیں, کتابیں فری دیتے ہیں, سینٹرز وہاں بناتے ہیں. سو اس وقت ہمارے پاس کوئی 1200 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں جو جیلز میں انرولڈ ہیں. دوسرا پروگرام ہمارا ٹرانسجینڈرز کا ہے جی. یونیورسٹی شروع یعنی گریڈ 8 سے لے کے PhD تک ٹرانسجینڈرز کو فری تعلیم پرووائڈ کرتی ہے. اور ٹرانسجینڈرز کے لیے یہ ادارہ اس لیے بھی سوٹیبل ہے کہ وہ جو انہیں کسی بھی یونیورسٹی میں آ کے سوشل آئسولیشن کو یا لوگوں کے فکرے بازی کو فیس کرنا ہوتا ہے, وہ انہیں یہاں نہیں آنا ہوتا, لہٰذا وہ اپنے گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ٹرانسجینڈرز ہمارے پاس اس کا ایک اور کمپوننٹ ہے. اسی طرح شہداء کے بچے ہیں جی. شہداء کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ قرض ہے ہمارے اوپر ایز اے قوم. سو ان کی فری تعلیم جو ہے اس کا اہتمام ہم کرتے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی کی 9 مختلف فائنانس اسکیمز ہیں جو ہمارے یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ جو ابھی آپ پچھلے سوال سے اس کو کریکٹ کرنا چاہوں گی کہ کیا اسپیشل لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ سوال بہت زور و شور سے آ رہا ہے کہ بلائنڈ لوگوں کے لیے یا پھر جو خصوصی افراد ہیں, کیا ان کے لیے بھی آپ کے ادارے کا کوئی ایسا انیشیٹو ہے؟ جی بالکل, تمام طرح کے اسپیشل بچوں کی تعلیم 100% فری ہے جی. 100% فری ہے, ان کو کسی قسم کا کوئی خرچ نہیں. تو سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصی افراد کی خصوصی ضروریات بھی ہوتی ہیں, ان کہ آپ کی کتابیں وہ شاید نہ پڑھ سکیں, وہ بریل پہ پڑھیں, تو پھر اس کے لیے کیا انیشیٹو؟ ہم نے اپنے تمام ریجنل آفیسز میں اور اسلام آباد میں ایکسیسیبلٹی سینٹر بنایا ہوا ہے. ایکسیسیبلٹی سینٹر میں وہ تمام طرح کی فیسلٹیز ہیں جو ان کو انیبل کرتی ہیں پڑھنے کے لیے. مثال کے طور پہ ابھی آپ جو فرض کریں میں ریڈنگ نہیں کر سکتا, بلائنڈ ہوں, تو سافٹ ویئرز ہیں, لیبس بنی ہوئی ہیں, آپ ایئر فون لگاتے ہیں اور کتاب وہ آپ کو پڑھ کے سنانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح آپ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں, آپ بولتے جاتے ہیں, سافٹ ویئر ٹائپ کرتا جاتا ہے اس کو. سو اس طرح کی سینٹرز ہیں, ماڈسٹ سے ہیں, بہت ماڈرن نہیں ہیں, بالکل ماڈسٹ لیول پہ ہیں, لیکن ان کے لیے یہ فیسلٹی جو ہے وہ موجود ہے. اور سر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ باقی یونیورسٹیز یہ کہتی ہیں کہ پیسہ لے کے آؤ اور تعلیم حاصل کرو, اور مجھے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کا 10 کروڑ کا ذاتی فنڈ ہے جو کہ آپ دے کے لوگوں کو, انہیں اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں. ہمارے پاس یہ کوئی 100 ملین کا ہے ایکچولی فنڈ ہے, جس میں ہمارے پاس 9 اسکیمیں ہیں جی, اور یہ یونیورسٹی کا اپنا فنڈ ہے جی. یہ گورنمنٹ کی اس میں کوئی انویسٹمنٹ یا گورنمنٹ کی فنڈنگ انوالو نہیں ہے. اصل میں تو یہ شاید واحد یونیورسٹی ہوگی جس کو کسی طرح کی گورنمنٹ فنڈنگ نہیں ملتی جی. یہ اپنے فنڈ سے چلتی ہے آلموسٹ ساری. تو 100 ملین میں ہم 9 طرح کی اسکیمز ہیں. اسٹوڈنٹ جب ہمارے پاس انرول ہوتے ہیں تو فارم میں آپشن ہے کہ وہ اگر فائنینشیل اسسٹنس چاہتے ہیں تو وہ اس میں اس کو چیک باکس کو چیک کرتے ہیں. پھر ہمارے آفیسز, ریجنل آفیسز جو ہیں, اس کی ویریفیکیشن کا ایک میکانزم ہے. اس کے بعد ہم ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو مختلف لیول کی فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں ریسورسز سے. اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں پاکستان پہ جہاں جنرلی تمام بچوں کے لیے میٹرک کی حد تک تعلیم ویسے ہی فری ہے جی. سر میں یہ چاہوں گی کیونکہ آج کا ہمارا پروگرام خواندگی کے عالمی دن کے موقع پر تھا اور آپ کا تعلق چونکہ درس تدریس سے منسلک ہیں آپ, تو میں چاہوں گی کہ میسیج عام سامعین کے لیے. تعلیم کے علاوہ جی کوئی راستہ نہیں ہے. تعلیم کے علاوہ اور تعلیم کو ملک میں عام کرنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہم نے پچھلے 76 سالوں میں مختلف ناموں سے مختلف شارٹ کٹس استعمال کرنے کی کوشش کی گورنمنٹس نے, کہ ایک جو ہم نے نئی روشنی اسکول اور اقرا اور اس طرح کے ماڈل نکالے کہ جس کے ذریعے سے شاید 4 سال میں ملک سارا لٹریٹ ہو جائے گا. یہ والا مسئلہ ہو نہیں سکا. ہمیں
اس معاملے کو سیریسلی لینا چاہیے اور سیریسلی اس پہ سلوشن جو کہ لانگ ٹرم ہو اس کی طرف جانا چاہیے. اور آج کے دور میں خواندگی سے مراد ABCD الف بے جیم پڑھ لینا, نویس کر لینا, دستخط کر لینا یہ نہیں ہے. یہ دور سکل کا دور ہے. سو خواندگی کو سکل کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیں گے تو یہ لوگ پڑھ لکھ جانے کے باوجود بھی اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں بنا سکتے. ان دو پہلوؤں کو کہ لانگ ٹرم پلاننگ, تھاٹ آؤٹ پلاننگ جو پولیٹیکل معاملات کے ساتھ جڑی نہ ہو, اور دوسرے اس کے اندر سفیشینٹ فنڈ, اور تیسری چیز کہ یہ اسکل بیسڈ کر دیں, اور پھر آپ 10-15 سال پختہ رہیں کہ ہم نے اس بات کو تبدیل نہیں کرنا, اپنی پالیسی پہ چلنا ہے. تو انشاءاللہ 15-20 سال کا وقت ہے جس کے اندر ہم دوبارہ پوری قوم کو پڑھا سکیں گے. دنیا میں ٹائم کم ہے آپ کے پاس, دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں جی کہ جن ملکوں کا لٹریسی ریٹ 75% کو کراس کرتا ہے ان کی اکنامک گروتھ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ اکنامک بوسٹ ان میں آتا ہے. اس خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. سامعین اور ناظرین, قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام آپ نے سنا. ہمارے ساتھ موجود تھے مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب, اور اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں ملک ساجد حسین, اور یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی. اس کے ساتھ اپنی میزبان صدر اختر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.